الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل کے سبق میں جو بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے پوائنٹس سامنے آئے تھے، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انسان چاہے حالات میں کیوں نہ ہو اپنے اصلی مقصد کو نہ بھولے، اور ہمارا مقصد اصلی خود اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور پوری انسانیت کو اللہ کی طرف لے جانا، یہ ہمارا مقصد اصلی ہے۔ اور جو ہے یوسف علیہ السلام کی مثال سے بات سمجھائی تھی کہ یوسف علیہ السلام حالات میں ہے، قید خانے میں ہے، لیکن اپنے مقصد اصلی کو نہیں بھولے، اور وہاں بھی دعوت دے رہے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ دوسری بات جو یہ سامنے آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جس نوجوان سے یہ کہا تھا کہ میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا، نوجوان بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے مفسرین کے قول کے مطابق 7 سال تک یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رہنا پڑا، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان کو ڈانٹا نہیں۔ اس سے یوسف علیہ السلام کا کہ اچھے اخلاق ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ ہمیں کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اور ایک بات جو ہمارے سامنے آئی تھی، جو عجیب و غریب بات تھی، یوسف علیہ السلام انتقام لے سکتے تھے جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی، اور یہ کہہ سکتے تھے کہ تم سو رہے تھے جب مجھ پر الزامات لگ رہے تھے، جب مجھے بے قصور قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا، اب ضرورت پڑی تو میرے پاس دوڑ کر آئے ہوں، جاؤ میں خواب کی تعبیر نہیں بتلاؤں گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، اپنی ذات کو انسانیت کے خاطر قربان کر دیا، ذاتی معاملے کو ایک طرف کر دیا اور انسانیت کا فائدہ دیکھا۔ ہمیں بھی اس سے سبق مل رہا ہے کہ جب معاملہ ہماری ذات کا ہو اور انسانیت کا ہو تو ہمیں اپنے ذاتی معاملوں کو چھوڑ دینا چاہیے، بھول جانا چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، بس مجھے تو نفع پہنچانا ہے، مجھے تو اس دنیا میں نافع بن کر زندگی گزارنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو نافع ہوتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی یادیں باقی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کارناموں کو باقی رکھتے ہیں، اور جو نافع نہیں ہوتا، نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اما الزبد فيذهب جفاء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تینکے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا جو سیلاب آتا ہے وہ اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ہمیں نافع بننا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے والا نہیں بننا ہے۔ اور چوتھی بات جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ پر تہمت آ رہی ہے، کسی نے آپ پر تہمت ڈالی ہے، تو آپ اس تہمت کا ازالہ کیجیے، اس تہمت کو زائل کیجیے، اس کو ختم کیجیے، آپس میں مل کر معاملے کی صفائی کیجیے۔ کیوں؟ اگر آپ صفائی نہیں کریں گے تو وہ بھی بدگمانی میں مبتلا ہوگا، اور وہ جتنوں کے سامنے بات کرے گا وہ سب بدگمانی میں مبتلا ہوں گے۔ بات یہاں تک آئی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں نے معاملے کی تحقیق کی جائے، تحقیق ہوئی، یوسف علیہ السلام بری ثابت ہوئے، لیکن یوسف علیہ السلام جب بری ثابت ہوئے
تو بادشاہ کے سامنے یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے تحقیق کے لیے آپ سے جو کہا تھا کہ آپ تحقیق کروائیے، صرف اس لیے کہا تھا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ بادشاہ سلامت جان لے یا عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں نے خیانت کا کام نہیں کیا ہے، امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ ظاہر بات ہے اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس نے مجھے اپنی بیوی کے درمیان میں رکھا تھا، تو میں اس کے اس اعتماد پر پانی نہیں پھیر سکتا ہوں کہ اس کے عدم موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام کروں۔ میں اس لیے اس معاملے کی صفائی چاہتا تھا تاکہ وہ مطمئن ہو جائے اور وہ میرے تعلق سے اپنے دل کو صاف کر لے۔ یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ امانت داری کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ امانت داری یوسف علیہ السلام کو کہاں تک پہنچاتی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ یوسف علیہ السلام کو کیا بنا رہی ہے، کون سی چیز بنا رہی ہے۔ صرف امانت داری میں وہ طاقت ہے کہ امانت داری یوسف علیہ السلام کو فائنینس منسٹر بنا رہی ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے امانت داری میں کہ آج ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم امانتوں میں خیانت کتنی کر رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچے۔ مشکات شریف میں شرح السنہ کے حوالے سے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اللہ کے عرش کے نیچے 3 چیزیں ہوگی، ان میں سے ایک قرآن مجید ہوگا، نمبر 2 امانت اور نمبر 3 صلہ رحمی۔ امانت اللہ رب العزت سے جھگڑا کرے گی کہ تیرے اس بندے نے میرے ساتھ غلط معاملہ کیا، امانتوں میں خیانت سے کام لیا ہے۔ ظاہر بات ہے جب امانت کی اللہ کے دربار میں جھگڑا کرنے لگے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی امانت ہمیں سونپی جا رہی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نمازوں کو اتنا اوپر بھی نہیں لے جاتے، یعنی قبول ہی نہیں فرماتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر فرمایا امام، وہ امام کہ جس پر لوگوں نے اعتماد کیا لیکن وہ امام کھرا امام نہیں ہے، وہ لوگوں کو نمازیں صحیح نہیں پڑھاتا ہے، وہ اپنے مقتدیوں کا فکر نہیں کر رہا ہے کہ کتنے مقتدی ہیں جو نمازوں میں نہیں آتے، کتنے ایسے جو میرے مسلمان بھائی ہے جو رب سے دور ہے۔ اس کے لیے میں فکر کروں میری نمازیں صحیح ہو، میں نماز سنت کے مطابق پڑھاؤں۔ اگر وہ امام اس سلسلے میں خیانت کر رہا ہے تو اللہ رب العزت کا سب سے بڑا غضب اس پر اترتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی طرح وہ شخص کہ جو اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرے، ظاہر بات ہے یہ گناہ اتنا سخت اس لیے ہے کہ پڑوسی نے اعتماد کیا تھا مجھ پر کہ میرا پڑوسی نیک اور دیندار ہے، میں اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہوں، لیکن یہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے اعتماد پر پانی پھیرتا ہے اور اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی پھٹکار اس پر آتی ہے۔ اسی طرح ایک غلام جب آقا کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا تو یہی سمجھ رہا تھا میرا سب کچھ یہی ہے، میرا سہارا یہی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں صرف 3 افراد مقصود نہیں ہے، یعنی یہاں انحصار نہیں ہے 3 میں، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو امانتوں میں خیانت کرتے ہیں اور ان پر اعتماد کیا گیا اور اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، وہ تمام افراد یہاں مراد ہے۔ میں اگر دکان پر ہوں، میں ملازم ہوں، میرے سیٹ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے لیکن میں اس کی عدم موجودگی میں خیانت سے کام لے رہا ہوں تو مجھے فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا۔ میں اگر مدرس کو پڑھا رہا ہوں، میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں تو ظاہر بات ہے قوم نے اپنے جگر پاروں کو میرے سامنے لا کر ڈالا ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے ان الامہ قد القت افلاذ کبدہم فیا ایھا العلماء انکم مسئولون، کہ امت نے اپنے جگر پاروں کو تمہارے سامنے لا کر ڈال دیا ہے، اس لیے اے پڑھانے والوں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس امانت کے تعلق سے سوال ہوگا تم نے ان کو کتنا بنایا اور کتنا بگاڑا۔ اگر میں اسکول کا ٹیچر ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پرنسپل نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں امانتوں میں خیانت کر رہا ہوں تو کل اللہ کی یہاں مجھ سے اس سلسلے میں باس پرس ہوگی۔ میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، یہ کوئی عہدہ تو ہے نہیں، ذمہ دار یہ کوئی عہدہ ہے نہیں، یہ تو ذمہ داری ہے۔
اگر اس سلسلے میں خیانت سے کام لے رہا ہوں تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا. ہر شخص، میں باپ ہوں تو میرے بیٹے کے تعلق سے مجھ سے سوال ہوگا. میرا بیٹا میرے پاس امانت ہے، میں اپنے بیٹے کی کتنی پرورش کر رہا ہوں، کیسی پرورش کر رہا ہوں. اگر نہیں کر رہا ہوں تو میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، اس کے کئی جزیات ہو سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، امانتوں میں خیانت سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. جو حضرات ملازمین ہیں وہ تو خاص کر اس کا فکر کریں کہ اگر آپ کو 8 گھنٹے کے لیے رکھا ہے اور اگر آپ 8 گھنٹے نہیں لے رہے یا آپ 8 گھنٹوں میں اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں تو جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے وہ حلال تنخواہ نہیں، وہ حرام کی تنخواہ ہے. اس طرح کی تنخواہیں ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں. میں مدرس ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجھے 8 گھنٹے دیے گئے ہیں، لیکن میں ان 8 گھنٹوں میں موبائل سے کھیل رہا ہوں، میں اپنا ذاتی کام کر رہا ہوں. تو اللہ کی یہاں جو یہ تنخواہ مجھے ملی ہے اس وقت کی، وہ حرام کی تنخواہ ہے. سوچنے کی ضرورت ہے ہماری تنخواہ کس طرح حرام ہو جاتی ہے اور ہم لوگ یہ سب مطمئن ہیں ہماری تنخواہ تو پیور ہے، بہت حلال ہے. اس لیے امانتوں میں خیانت سے بچنے کی ضرورت ہے. یوسف علیہ السلام نے امانت داری سے کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا، بات آگے آئے گی، بتلاؤں گا. بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی، پھر فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. یہ فرمایا فوراً کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتا کہ دیکھو میں بہت بڑا بزرگ ہوں، دیکھو میں امانت میں خیانت سے بچ گیا، دیکھو میں اتنے بڑے غلط کام سے بچ گیا، میں اپنے بل پر بچ گیا. فوراً کہا نہیں، میں تو ایک گنہگار انسان ہوں، جب تک میرا رب نہ چاہے اس وقت تک میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ نبی کی اور اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی گناہ سے بچے تب بھی اپنے اس کام کو اللہ کی طرف منسوب کرے. اگر نیکی کرے تو نیکی کرنے کے بعد بھی اپنی نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کرے. یہ نہ کہے کہ یہ تو میں نے اپنے بلبوتے پر کام کیا، یہ عمل تو میں نے اپنی بنیادوں پر کیا ہے. میرے بھائیوں، جسے اپنے عمل پر بہت بھروسہ ہوتا ہے وہ یاد رکھے کل اللہ تبارک و تعالی اگر پیاس لگنے کی بنیاد پر اللہ یہ کہہ دے کہ ایک کام کرو، پانی چاہیے، تو تمہارے جو اعمال ہے وہ اعمال تو اس کے بدلے میں آپ کو پانی ملے گا. پانی کا ایک گلاس، ایک گھونٹ سارے اعمال کے بدلے میں اگر ہم خرید لیں گے تو پھر اللہ کہیں گے بتاؤ جنت میں جانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ہے چیز؟ ظاہر بات ہے کوئی چیز نہیں ہوگی. اور ایک وہ بندہ ہوگا جو اللہ سے یہ کہے گا اللہ کچھ نہیں لایا ہو تو کیا ہے؟ تو کہا اللہ تیرے فضل سے صرف جنت میں جانا چاہتا ہوں، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے. میں تو حق مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو خیرات مانگنے کے لیے آیا ہوں. بس یہ شان ہوتی ہے ایک مومن کی کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا حق نہیں جتلاتا بلکہ اللہ سے یہ کہتا ہے اللہ میں تو ایک بھکاری اور میں خیرات مانگنے کے لیے آیا ہوں، تیرے فضل کی تلاش میں آیا ہوں تو اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کر دے. یہ بندے کی شان ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ نفس تو بڑا خطرناک ہے. نفس کی شرارتیں اتنی خطرناک ہوتی ہے. میں آپ کو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے وہ سناؤ. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا، عربی دوم پڑھتا تھا. تو عربی دوم کے زمانے میں میرے والد محترم نے مجھ سے کہا کہ زکریا مغرب کے بعد 3 رکعت کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کے فوراً چلے جانا اور مرقات جو ایک فن منطق کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کرنا، میں آگے سبق سنوں گا. اب وہ علماء جانتے ہیں کہ مرقات کیسی کتاب ہے، کس فن میں ہے، ایسی ٹیڑھی کتاب ہے. لیکن بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ میں گیا نہیں اور میں نفل پڑھنے لگا. 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد نفل میں مست مشغول ہو گیا. میرے والد محترم نے مجھے دیکھا تو زور سے تماچا کسا، ایسا زور سے تماچا مارا کہ میں گھوم گیا. پھر کہا کہ کمبخت نفس کی شرارت میں مبتلا ہے. یہ نفس کی شرارت ہے کہ نفس تجھے سجھا رہا ہے. نفس سجھا رہا ہے، کیا سجھا رہا ہے کہ جو وہ تو بہت مشکل کتاب ہے، اس کو کون حل کر سکے گا، اس لیے ایک کام کرو ابھی نماز پڑھو. جیسے مثال کے طور پر باپ بیمار ہے، گھر میں ہے، اب ضرورت ہے کہ باپ کی خدمت کرو لیکن نفس پر بہت شاق گزر رہا ہے، باپ کی خدمت کرنا بہت باری گزر رہا ہے. تو اب یہ چلے گیا عمرے کے لیے.
بہت بڑی بات ہے. لوگ کہہ رہے ماشاءاللہ عمرہ کر کے آ رہے ہیں, سب گلے مل رہے ہیں, سارے گناہ معاف کر کے آ رہا ہے. کیا گناہ معاف کر کے آ رہا ہے؟ یہ تو نفس کی شرارتیں ہیں. کہ باپ گھر میں تھا, بیمار تھا, باپ کو خدمت کی ضرورت تھی اور باپ کو چھوڑ کر عمرے کے لیے چلے گئے. یہ ایسی نفس کی شرارت یہ ہوتی ہے. نفس اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس نفس سے بچنے کے لیے اللہ والوں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر اللہ والوں کی صحبت میسر نہ ہو تو نفس کی شرارتوں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اب مثالیں اس کی بے شمار کہ نفس کیسی کیسی شرارتیں کرتا ہے. یہ تو میں نے اپنے معاشرے کے اعتبار سے, اور آپ دیکھتے ہیں بہت سی جگہوں پر قرضہ باقی ہے, لوگوں کے پیسے لے رکھے ہیں, لیکن عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں, حج پہ حج ہو رہا ہے. کیا ہے بھائی, یہ کیا شرارتیں ہو رہی ہے نفس کی, اور یہ اس کو عبادت سمجھ رہا ہے, اس کو عبادت, عمدہ عبادت سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. یہاں لوگ مر رہے ہیں, پیسے باقی ہے, لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہے, اور یہ مزے اڑا رہا ہے, اور جو ہے ٹورس پہ ٹورس لگا رہا ہے, اور اس کو باقاعدہ ایک عمدہ اچھا سفر سمجھ رہا ہے. یہ سب نفس کی شرارتیں ہیں. ارے بھائی, عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فضائل اعمال میں لکھا ہے. شاید عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ حضرت حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں, دیکھا کہ ایک عورت مردہ صاف کر رہی ہے. تو حضرت نے پوچھا اپنے خادم سے کہ جاؤ تو دیکھو تو صحیح کہ یہ بچی یہ مردہ کیوں اٹھا رہی ہے. تو جا کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ کئی دن کے فاقے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے پاس کتنا پوشاک, کتنے پیسے ہیں, واپس جانے کے پیسے رکھو, باقی سارے پیسے اس عورت کو دے دو, اس بیوہ میں تقسیم کر دو. یہ اصل ہے, یہ اصل جن کے نفس بنے ہوئے تھے, جنہوں نے اپنے نفس پر محنت کی تھی, تو یہ اپنے نفس کو شرارتوں سے بچاتے تھے. وہ سمجھتے